اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات حضرات گرامی قدر عزاداران غریب الغرباء، یہ مسلسل انشاءاللہ 3-4 دن آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا، جیسا کہ قبلہ و کعبہ نے فرمایا۔ آج کی یہ خصوصی مجلس شب شہادت غریب الغرباء کے سلسلے میں اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سورہ مبارک بقرہ سے امامت سے متعلق ایک آیہ واقعی ہدایہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ عزیزان محترم، خداوند عالم نے ہدایت بشر کا انتظام بشر کے ہاتھوں میں نہیں دیا، اپنے ہاتھوں میں رکھا۔ خداوند عالم نے ہدایت آدمیت کی ذمہ داری بشر کو نہیں سونپی، اپنے دست قدرت میں رکھی۔ خداوند عالم نام ہے اس ذات پاکیزہ کا کہ جس کے فیصلے بدلتے نہیں، جس کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی، جس کی سنتوں میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کے قوانین میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، کبھی کوئی تغیر نہیں پاؤ گے۔ اب جن لوگوں کا قرآن پر ایمان ہے اور وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور توحید کے قائل ہیں، انہیں اس مختصر سی آیت کو اپنا ایمان بنا لینا چاہیے کہ اللہ کا قانون کبھی بدلتا نہیں، اللہ کے قوانین میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو عزیزان محترم، جب اللہ کا قانون بدلتا نہیں، بدلتا اس لیے نہیں کہ اللہ کا قانون نقص علم پر بنیاد نہیں ہوتا، کمال علم کی منزل سے ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین تبدیل اس لیے نہیں ہوتے کہ ان قوانین کی بنیاد کمال علم ہے، عین علم ہے، لہذا کسی بھی قسم کے تغیر اور تبدیلی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ امامت کا کنسپٹ جو ہمارے مذہب میں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ قرآن پر ایمان رکھنے والے کبھی اس کنسپٹ میں کسی کنفیوژن کا شکار ہوں گے یا کسی اشتباہ کا شکار ہوں گے، اس لیے کہ جب یہ طے کہ اللہ نے اس کائنات کے پہلے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہادی کو پیدا کیا۔ بہت توجہ میں آپ کی چاہوں گا اس مختصر سی مجلس میں
خداوند عالم کا یہ قانون ہے کہ اس نے اس زمین کے پہلے انسان کو، پہلے بشر کو پیدا کرنے سے پہلے ہادی کو پیدا کیا، اور وہ اس لیے پیدا کیا کہ اس کے دامن عدل پر کوئی حرف نہ آ جائے۔ اس نے ہادی پہلے پیدا کیا، ہدایت پانے والے بعد میں پیدا کیے، اس لیے کہ اگر وہ ہدایت پانے والوں کو پہلے پیدا کرتا، ہادی کو بعد میں بھیجتا، تو جتنے عرصے بعد بھی ہدایت پانے والوں کے لیے اللہ کی جانب سے ہادی آتا، اتنے عرصے کی گمراہی کا ذمہ دار کون ہوتا؟ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ اتنے عرصے جو بشریت، آدمیت، انسانیت گمراہ ہوتی، صراط مستقیم سے بھٹکتی، راہ حق سے دور ہو جاتی، اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ یہ عجیب منزل فکر ہے کہ خداوند عالم نے ہادی کو پہلے پیدا کیا، ہدایت پانے والوں کو بعد میں پیدا کیا، تاکہ اس دھرتی پر آنے والا پہلا انسان بھی، اس کائنات ارضی پر قدم رکھنے والا پہلا بشر بھی معصوم ہدایت کے بغیر نہ رہ جائے۔ یا علی یا علی، توجہ فرمائے عزیزان محترم، ذرا سے اس تمہید پر آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ مسلسل اسی آیت کے ذیل میں عرض کروں گا۔ دیکھیں، خداوند عالم نہیں چاہتا کہ اس زمین پر آنے والا پہلا انسان بھی معصوم ہدایت کے بغیر رہے، معصوم ہادی کے بغیر رہے۔ یہ اس کے مزاج مشیت پر گراں گزرتا ہے، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ جب پہلا انسان اس دنیا میں آئے تو اس کے سامنے روشنی بھی ہو، ہدایت بھی ہو، چراغ بھی ہو، منزل بھی ہو، گمراہی نہ ہو، اندھیرا نہ ہو، بھٹکنے کا احتمال نہ ہو۔ تو جب ملت مسلمہ اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ اللہ نے اس زمین کے پہلے انسان کو بھی معصوم ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا، تو پھر لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قوانین قیامت تک بدلیں گے نہیں، اس کے عدل میں فرق نہیں آئے گا۔ اگر اس کائنات ارضی کا پہلا انسان محروم ہدایت نہیں رہا تو اس کائنات میں سانس لینے والا آخری انسان بھی محروم ہدایت نہیں رہے گا۔ تو اگر پہلے انسان کے لیے ہادی اللہ کی جانب سے آیا تھا تو آخری ہادی بھی بندے نہیں بنائیں گے، اللہ کی جانب سے آئے گا۔ یا علی یا علی، یہ ہے کلیہ۔ مولا سلامت رکھے آپ جو ہے نا حضور، اگر اس کائنات میں پہلا انسان معصوم ہدایت کے بغیر نہیں رہا تو قیامت تک اللہ کا قانون نہیں بدلے گا۔ اس کائنات کے آخری انسان کو بھی ہادی کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے، اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ اگر پہلے انسان کا ہادی معصوم تھا تو آخری انسان کا ہادی گناہگار نہ ہو، آخری انسان کا ہادی گناہگار نہ ہو، وہ بھی معصوم ہو، اس سے غلطیاں نہ ہو، وہ اپنے فیصلوں پر پچھتائے نہیں، وہ اپنے فیصلے تبدیل نہ کرے، وہ کبھی کسی کو صحیح کہے پھر اسی کو غلط نہ کہے، بلکہ جس طرح پہلا ہادی ہدایت بشریت کے لیے من جانب اللہ تھا، اسی طرح آخری ہادی بھی ہدایت بشریت کے لیے من جانب اللہ ہوگا۔ اگر پہلا ہادی معصوم تھا تو آخری ہادی بھی معصوم ہوگا، اگر پہلا ہادی منصوص من اللہ تھا تو آخری بھی منصوص من اللہ ہوگا۔ اگر توجہ اس جملے پر قرآن کی آیت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اگر پہلا ہادی مسجود ملائک تھا تو آخری ہادی بھی اس منزل کا ہو کہ تنزل الملائکۃ والروح۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اس کی منزل بھی یہ ہونا چاہیے۔ اگر پہلا ہادی مسجود ملائک تھا تو آخری ہادی بھی نزول ملائک کا مرکز ہو، جہاں فرشتے تمام امور لے کر اس کی بارگاہ میں آئیں۔ عزیزان محترم، اور پھر اس نے ہدایت کا سلسلہ قائم کرتے وقت قرآن میں ایک لفظ استعمال کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ لیکن دو ہی لفظ ہدایت کے لیے استعمال ہوئے ہیں،
نبوت اور رسالت سے ہٹ کر، اور وہ میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ انی جاعل، میں بنانے والا ہوں زمین پر، بس یہ ہے لفظ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ارض پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو خلافت الہیہ کی بنیاد اور اساس زمین پر ہے، نیابت الہیہ زمین پر ہے، نیابت الہیہ زمین پر ہے، جب تک ارض باقی ہے خلیفت اللہ باقی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ارض تو باقی رہے خلیفہ نہ رہے۔ صلوات بھیجنا محمد و آل محمد پر۔ اور عزیزان محترم، دوسرا لفظ جو ہدایت کے لیے اہم ترین استعمال ہوا نبوت اور رسالت سے ہٹ کر، وہ یہ کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم، جب تم نے امتحان پاس کر لیا اور امتحان میں تم کامل و اکمل ہو گئے، کامیاب ہو گئے، تو ابراہیم کو یہ مژدہ سنایا گیا کہ انی جاعلک للناس اماما۔ دوستو، لوگ توجہ نہیں کرتے، تعجب ہے، بیگانے تو بیگانے اپنے بھی توجہ نہیں کرتے کہ انی جاعلک للناس اماما، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جس طرح خدا نے نیابت الہیہ کا علم آدم کے لیے نصب کیا ہے، بالکل امامت کے لیے بھی خداوند عالم نے یہی منصب، یہی اسٹیٹس مینٹین کیا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں ناس کا امام مقرر کرتے ہیں۔ تو جس طرح خلافت من جانب اللہ ہے، اسی طرح امامت من جانب اللہ ہے۔ اب توجہ اس جملے پر، جس طرح خلافت من جانب اللہ ہے، نبوت من جانب اللہ ہے، رسالت من جانب اللہ ہے، اسی طرح امامت من جانب اللہ ہے۔ پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ جب بھی امام بنائے گا اللہ بنائے گا، یا علی یا، جب بھی بنائے گا اللہ بنائے گا، بندے نہیں بنائیں گے، اللہ کا قانون بدلے گا نہیں۔ انی جاعلک للناس اماما، اور امامت کب تک باقی رہے گی؟ جب تک ناس باقی رہیں گے، چونکہ امامت لوگوں کے لیے ہے، تو اگر لوگ ختم ہو گئے تو پھر امامت بھی ختم ہو گئی، اور اگر لوگ باقی ہیں، زمین باقی ہے، تو پھر نہ خلافت الہیہ کا منصب ختم ہوا ہے اور نہ امامت کا منصب ختم ہوا ہے۔ خلافت بھی من جانب اللہ ہے، امامت بھی من جانب اللہ ہے۔ اور ایک بڑا خوبصورت سا لفظ ہے، جب ابراہیم کو ناس کا امام مقرر کیا اور ابراہیم نے منزل خلت کی بلندی سے مقام امامت کی بلندیوں کو دیکھا تو بے ساختہ فریاد کی، قال ومن ذریتی۔ بس ساری یہ تمہید اس جملے کے لیے، دوستو ساری تمہید آج کے ممدوح کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اس جملے کے لیے تھی۔ فوراً ابراہیم کہتے ہیں قال ومن ذریتی، پروردگار کیا یہ عہدہ امامت میری ذریت میں بھی جائے گا؟ پالنے والے تمنا کر رہے ہیں کہ اس عہدہ امامت کو میری ذریت میں دے، شامل کر، جاری رکھ۔ ابراہیم نبی ہے، خلیل ہے، رسول ہے، اب امام بھی ہو گئے، مگر پھر بھی اپنی ذریت میں سے اپنی خواہش کے مطابق کسی کو امام نہیں بنا سکتے۔ تو جب ابراہیم جیسا خلیل اللہ اپنی ذریت میں سے کسی کو امام نہیں بنا سکتا، تو شہروں کے چلتے پھرتے لوگوں کو کس نے حق دے دیا کہ وہ حادثاتی طور پر جسے چاہے امام بنا لے؟ جو ہے نا ظاہر ہوتا ہے، فیصلے دیں، تدبر کریں، اور جو ہے نا حضور آپ کو سلامت رکھے، مقام تفکر ہے۔ غور کریں کہ ابراہیم جیسا جلیل القدر نبی جو جد الانبیاء بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، خلیل بھی ہے، عبد بھی ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، معصوم بھی ہے، صاحب اعجاز بھی ہے،
پہلا بت چکن بھی ہے، معمار کعبہ بھی ہے. یا علی اندازہ تو فرمائیے. پہلا بت، اور تمام انبیاء میں یہ ممتاز صفت ہے جناب ابراہیم کی کہ خاتم النبیین کے تشریف لانے کے بعد سارے نبیوں کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، لیکن ابراہیم کی شریعت بھی، صلوات میں دینا محمد، شریعت بھی باقی، قانون بھی باقی. یہ جناب ابراہیم کا تر امتیاز ہے عزیزان محترم کہ سب کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں مگر ابراہیم کی شریعت بھی باقی، ابراہیم کا قانون بھی باقی. کوئی تبدیلی نہیں کی پیغمبر اسلام نے شریعت ابراہیمی میں، بلکہ حکم دیا گیا ہے پیغمبر کو فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. حبیب اس قرآن میں ابراہیم کا تذکرہ کرو اس لیے کہ وہ ہمارا سچا نبی تھا. صلوات میرے محمد و آل محمد. تو یہ جناب ابراہیم جو اس منزلت پر ہیں اور پھر وہاں سے ان کا امتحان ہوتا ہے، وہ کامیاب ہوتے ہیں، امام بنائے جاتے ہیں، فوراً ہی تمنا کرتے ہیں اپنی ذریت کے لیے، اولاد کے لیے اچھے منصب کی تمنا کرنا کوئی عیب نہیں ہے. ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ میری نسل میں رسول بنا دے، نبی بنا دے. ابراہیم نے کہا میری نسل میں امام بنا مگر تو بنا، میں نہیں بناؤں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ جب مجھے کسی نے نہیں بنایا تیرے علاوہ، توجہ ہے نا عزیزان محترم، تو کسی کو یہ کیا حق ہے کہ وہ میرے بعد کوئی امام بنائے تیرے علاوہ جب مجھے تو نے بنایا ہے. تو میری ذریت میں بھی عہدہ امامت تو ہی جاری کر میرے مالک، یہ تجھے حق ہے. قرآن واضح ہے، آیتیں واضح ہیں، تفسیریں واضح ہیں، علماء کا اتفاق ہے کہ امامت جمہوریت کے نتیجے میں نہیں ملتی، امامت کوئی سلطنت نہیں ہے، امامت کوئی بنی عباس کی بادشاہت نہیں ہے کہ نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی چلی جائے، ہارون سے امین پہ چلی جائے، امین سے مامون پہ چلی جائے. اس طرح سے تو نہیں ہے. امامت تو اسلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ کی طرح منتقل ہوگی. یہ جملہ سب استعمال کرتے ہیں کہ اسلاب طاہرہ، ارحام مطہرہ، مگر یاد رکھو میرے نوجوان دوستو، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں امامت وہاں آئے گی جہاں صلب بھی طاہر ہوگا، رحم بھی طاہر ہوگا. جہاں صلب طاہر ہوگا وہاں خانہ کعبہ میں ولادت کے بعد غسل نہیں ہوگا. توجہ ہے نا جانو، یہ ہے صلب، یہ ہے صلب. صلب کی تاریخ. جہاں خانہ کعبہ میں ولادت کے بعد نہ ماں پر غسل واجب ہو، نہ پیدا ہونے والے پر غسل واجب ہو، نہ خانہ کعبہ کو پاک کیا جائے، اسے کہیں گے صلب طاہر. یا علی اسے کہیں گے بطن طیب. یہ صلب بھی پاکیزہ، یہ بطن بھی پاکیزہ. جہاں دونوں رخ پاکیزہ ہوں اور غسل واجب ہی نہ ہو انڈر اینی سرکمسٹانسز. توجہ فرما لیں میرے اس جملے پر، یاد رکھیں آپ میرے نوجوان دوستوں خاص طور سے، جہاں غسل واجب نہ ہو وہاں ہے امامت. یا علی غور فرما لیں. جہاں کسی بھی حالت میں زندگی بھر غسل واجب نہ ہو وہاں امامت ہے. اور جہاں دن رات ناپاک ہوتے رہو پاک ہوتے رہو. توجہ صلوات بھیجنا محمد و آل محمد پر. بھائی امامت کیسی؟ اچھا نہیں، آپ اس پہ دلیل چاہتے ہیں، یاد رکھو شریعت جعفریہ اور شریعت مصطفیٰ میں امام اسے نہیں کہتے جس پر غسل واجب ہو جائے وہ امام نہیں ہوتا. میں بار بار زور دے رہا ہوں اس جملے پر، جس پر غسل واجب ہو جائے وہ امام نہیں ہوتا، بلکہ جو امام ہوتا ہے پیغمبر اسلام اس کے لیے اعلان کرتے ہیں سب کے دروازے بند کر دو. توجہ پیمانہ دیکھیں آپ. جو ہے بھائی
سب کے دروازے مسجد نبوی کے صحن کی طرف جو کھلتے ہیں وہ بند کر دیے جائیں، صرف علی کا دروازہ کھلا رہے، جس کیفیت میں بھی ہو آئے۔ تو شریعت نہیں بدلی علی کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام نے معاذ اللہ عدل سے ہٹ کر کوئی کام کیا ہو کہ دوسرے غیر طاہر حالت میں نہیں آ سکتے اور علی غیر طاہر حالت میں آ سکتے ہیں، یہ شریعت نہیں بدلی، بلکہ پیغمبر نے امت اور علی میں فرق ظاہر کیا کہ تم ناپاک ہو جاؤ تو دروازے بند، اس کا دروازہ کھلا رکھ کر میں نے اعلان کیا ہے کہ یہ کسی بھی کیفیت میں ہو پاکیزہ ہے، کسی بھی کیفیت، صلوات بھیجنا محمد آل محمد کا طاہر ہے، نسلوں میں امامت آئیں گی۔ عزیزان محترم، مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات پر، اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کروں گا، لیکن ذرا سا ایک مرحلے پر اور توجہ فرما لیں، اور وہ یہ کہ جب خدا کا یہ قانون ہے کہ وہ بدلتا نہیں، اس میں کوئی تغیر نہیں آتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو اب ذریت ابراہیم میں امامت گئی، اور امامت گئی تو من جانب اللہ گئی، اللہ نے ذریت ابراہیم میں امامت کو باقی رکھا، تو قیامت تک ناس بھی باقی، امامت بھی باقی، قیامت تک عرض بھی باقی، امامت بھی باقی، ہدایت پانے والے بھی باقی، ہدایت دینے والا بھی باقی۔ تو یہ شرف ہے ابراہیم کی ذریت کو، یہ فضیلت ہے ذریت ابراہیم کو کہ ابراہیم کی ذریت میں ہمیشہ امامت بھی گئی ہے، رسالت بھی گئی ہے، قیادت بھی گئی ہے۔ یا علی یا علی، یعنی جہاں امامت نہیں بھی ہے نا، وہاں بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کا عقد پڑھاتے وقت ابو طالب کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وذر اسماعیل، حمد و ثنا ہے اس خدا کے لیے کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں قرار دیا، نسل اسماعیل میں ہمیں قرار دیا، یعنی عرب کے سارے بد شجرہ لوگوں کے سامنے اپنے صلب طاہر کا اعلان کر رہے ہیں ابو طالب۔ حیدری، یہاں شجرہ بھی پاک ہے، یہاں شجرہ بھی پاک ہے، صلب بھی پاک ہے، اور یاد رکھیں جسے خدا امام بنائے اسے صاحب اختیار بھی کرتا ہے، یا ایسا امام نہیں ہے جسے پلاؤ کے نیچے بوٹیاں بھی نظر نہ آئیں، اتنا مجبور امام نہیں ہوتا، امام وہ ہوتا ہے جو صاحب اختیار ہو، صاحب، کل انشاءاللہ امام کی تعریفیں عرض کروں گا جو شریعت میں بتائی گئیں، جو معصومین نے فرمائیں۔ امام وہ ہوتا ہے جسے امام خدا بناتا ہے، اسے اختیار بھی دیتا ہے۔ آج کی یہ ساری دنیا جو ہے آپ کی سائنس کی، یہ تو یا مادے کی محتاج ہے یا روح کی محتاج ہے، لیکن امام نہ مادے کا محتاج ہے نہ روح کا محتاج ہے۔ فرش قالین پر بنی ہوئی آڑی ترچھی لکیروں کو اگر حکم دے، یا علی یا علی، غور فرمائیں عزیزان محترم، ایک مثال دے رہا ہوں تفصیل میں جانے سے گریز کرنے کے لیے۔ فرش قالین پر بنی ہوئی آڑی ترچھی لکیروں کو اگر حکم دے کہ مجسم ہو اور اس جادوگر کو نگل جا، تو مجھے بتائیں یہ سارے سائنسدان اور سارے علماء مل کر کہ یہ جو ترچھی لکیریں قالین پر بنی ہوئی ہیں یہ کیا ہیں، مادہ ہیں یا روح ہیں؟ یہ نہ مادہ ہے نہ روح ہے، تصویر ہے، تصویر نہ مادہ ہے نہ روح ہے۔ آج کی ساری سائنس یا مادے کی محتاج یا روح کی محتاج۔ امام وہ ہے جو مادے پر بھی حکومت کرے، روح پر بھی حکومت کرے، مادے اور روح کا محتاج نہیں ہوتا، بس ادھر حکم دے، ارادہ کرے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، امام ارادہ کرے، وہ ارادہ مشیت بن جائے۔ امام ارادے تبدیل نہیں کیا کرتا، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، ارادے بدلا نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، یاد رکھیں یہ سلسلہ، اسی لیے میرے امام حج تم نے فرمایا مامون رشید سے، صلوات بھیجیں ایک مرتبہ، جب اس نے پیشکش کی ہے نا امام کو، کہا یہ نیابت، یہ ولی عہدی اور یہ سلطنت، پہلے تو سلطنت ہی کی پیشکش کی ہے کہ یہ پوری سلطنت ہی سنبھالیے،
پھر جب نہیں مانے کہا اچھا ولی عہدی قبول فرما لیجئے. بڑی توجہ دوستو اس جملے پر آپ کی چاہوں گا, ایک جملے میں بغیر تفصیل میں جائے ہوئے. ولی عہدی قبول فرما لیجئے. کیا خوبصورت بات کی جو شایان شان امامت تھی. اگر یہ حکومت تیرا حق ہے, دیکھیں کیا خوبصورت بات ہے, پوری توجہ میں چاہوں گا, مولا سلامت رکھے اس تاریخی اجتماع کو. اگر یہ حکومت تیرا حق ہے بادشاہ, تو پھر جس کا حق نہیں ہے اسے کیوں دے رہا ہے؟ کیا بڑے لاجیکل جواب دیا ہے. اگر یہ حکومت تیرا حق ہے تو جس کا حق نہیں ہے اسے کیوں دے رہا ہے؟ اگر یہ تیرا حق ہے اور اگر یہ تیرا حق نہیں ہے تو تو کون ہوتا ہے دینے والا؟ توجہ ہے نا جان محترم, عجیب فلسفہ ہے خدا کی قسم. صلوات دے مل کر محمد و آل محمد. اور اگر یہ تیرا حق نہیں ہے تو کون ہوتا ہے دینے والا؟ دے وہ جس کا حق ہے. جب تیرا خود ہی حق نہیں ہے تو تجھے دینے کا حق کس نے دے دیا؟ دینے کا حق کسے؟ یاد رکھیں جان محترم, مسئلہ یہ ہے کہ خدا نے آل محمد کو امام بنا کر بھیجا تو زیور علم سے آراستہ کیا, اقتدار سے بے نیاز کر دیا. اقتدار اور تخت و تاج کا سہارا ہمیشہ وہ لیتے ہیں جن کے حسب نسب میں عزت کا کوئی خانہ نہ ہو. یا علی یا علی یا علی, ہائے ہائے بھائی دیکھیں حسب نسب میں. ایک عجیب جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. تخت اقتدار کا سہارا وہ لیتے ہیں جن کے حسب نسب میں عزت کا کوئی خانہ نہ ہو. وہ چاہتے ہیں کہ اقتدار کے ذریعے عزت حاصل کر لیں, تخت کے ذریعے عزت حاصل کر لیں. لیکن یاد رکھیں جو اپنی تخلیق میں فضیلتیں لے کر آئیں, جو پیدائش میں علی ہوں, صلوات دینا محمد و آل محمد, پیدائش میں علی ہوں, جو پیدائش میں علی ہو. اور میں جس امام کی بارگاہ میں اس وقت آپ اور ہم سب حاضر ہیں وہ اس سلسلہ عصمت و طہارت کا تیسرا علی ہے. توجہ ہے نا جان محترم, تیسرا علی ہے. تو جو تخلیق میں علی ہو, لقب میں رضا ہو, خطاب میں ضامن ہو, یا علی صلوات علی محمد و آل محمد پر. عجیب فلسفہ ہے جان محترم. جی جی, تخلیق میں علی, لقب میں رضا, خطاب میں ضامن. امام ضامن کسی کا نہیں سوائے اس امام کے, مولا سلامت رکھے. دیکھیں شب جمعہ میں یہاں کیا مومنین آتے ہیں, کتنی بڑی تعداد میں زیارت کے لیے, خاص طور سے اس بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں. منتیں مانتے ہیں, مرادیں مانتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں. جو مانگتے ہیں وہ ملتا ہے اس بارگاہ سے, ملتا ہے تو پھر آتے ہیں. اس کے لیے کسی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے. دوستو تمنا کرتے ہیں مولا شہنشاہ خراسان کے آستانے تک پہنچا دے. بہت بڑی معراج ہے کہ شاہ خراسان کی ذریعے اقدس کو بوسہ دے لیا جائے. عزیزان محترم, کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو وسائل ہونے کے باوجود بھی سرکار رضا کے روضے پر حاضری نہیں دے سکتے. اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو زندگی کا ہر لمحہ گزارتے ہیں مولا کب زیارت ہوگی. اچھا مولا اگر وہاں نہیں آ سکتے تو یہاں حاضری دے لیں گے. دوستو آپ اپنے گھروں سے آئے ہیں نا, کوئی دور سے آیا ہے, کوئی قریب سے آیا ہے. ماشاءاللہ آئے بھی ہو, چلے بھی جاؤ گے. اس مجمع میں امیر بھی بیٹھے ہوں گے, غریب بھی بیٹھے ہوں گے. لیکن دوستو میرا دعویٰ ہے, سن لینا جملہ, اس مجمع میں غریب سے غریب لوگ ہوں گے مگر غریب الغربا کوئی نہیں ہوگا.
اس مجمع میں غریب ہوں گے دوستو، مگر غریب الغربا کوئی نہیں ہوگا۔ عزادارو، غریب الغربا اسے کہتے ہیں جو وطن سے دور ہو، نہ بیٹا پاس ہو، نہ رونے والی بہن پاس ہو۔ عزادارو، آپ کہیں گے حسین کو غریب الغربا کیوں نہیں کہتے؟ ارے حسین کو غریب الغربا اس لیے نہیں کہتے، حسین کا بیٹا بھی لاشے پہ موجود تھا، حسین کی بہن بھی بھائی کے لاشے پر، حسین کے رونے والے موجود تھے۔ اور مولا تمہیں سلامت رکھے۔ جزاک اللہ۔ عزادارو، حسین سے بڑی شہادت تو کسی کی نہیں ہے نا، حسین سے بڑے مصائب تو کسی نے برداشت نہیں کیے نا، حسین سے بڑے مظالم تو کسی امام پر نہیں ہوئے، لیکن غریب الغربا میرا یہ امام ہشتم ہے، اس لیے حسین نہیں ہے، اس لیے کہ حسین کے لاشے پر بہن موجود تھی۔ آخری وقت بھی حسین کو وقت شہادت بھی اطمینان تھا کہ جب بھی موقع ملا بہن رو لے گی۔ مگر دوستو سید سجاد، بہت توجہ اس جملے پر آپ فرمائیں، سید سجاد موجود ہیں، حسین کو یقین ہے میرا بیٹا میرے پاس ہے، میرا بیٹا میرے پاس ہے۔ ہائے میرا غریب الغربا، ادھر مامون نے زہر دیا اور زہر انگور کے ذریعے دیا۔ آج 17 صفر کی شب کو عزادارو 3 دانے انگور کے کھائے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے اٹھے۔ مامون نے کہا فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جہاں تو نے بھیجا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جسے جو منتیں ماننا ہے مان لو، جسے جو دعائیں مانگنا ہے مانگ لو، مگر روتے ہوئے سرکار رضا کی بارگاہ میں آج کی رات مرادوں کی رات ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور مولا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ ہاں اے شہنشاہ خراسان، آ کر دیکھ تیرا ماتم کرنے والے کیسے تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں۔ اور مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اٹھے میرے مولا۔ عزادارو جملہ سنو، روتے کس بات پر ہے بھائی؟ روتے صرف اس بات پر ہے، اٹھے اور مامون سے کہا ملعون جہاں تو نے بھیجا وہیں جا رہا ہوں۔ دوستو سارے علماء نے لکھا، سارے علماء سے سنا کہ زہر کھانے کے بعد 3 دن تک میرا مولا تڑپتا رہا۔ کیا قیامت کی مجلس ہو گئی؟ بس 2-4 جملے عزادارو۔ زہر کھانے کے بعد میرا مولا 3 دن تک تڑپتا رہا۔ غریب الغربا کس لیے کہتے ہیں کہ 3 دن جب بھی درد کلیجے میں اٹھتا اور زہر اثر دکھاتا، 2 ہی جملے رضا کے منہ سے نکلتے، ہائے تقی، ہائے فاطمہ۔ یا بیٹے کو یاد کرتے یا بہن کو یاد کرتے، مگر نہ بیٹا موجود نہ بہن موجود۔ اور جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ عزادارو اس لیے ہے غریب الغربا۔ لو پھر مقبولیت دعا کا وقت آ رہا ہے۔ 2 جملے مجلس ختم کر دوں گا۔ جب بہت زیادہ آنسو نکلے نا، خود بخود دعا مانگ لینا، خود بخود دعا مانگ لینا۔ جو تمنا ہوگی وعدہ کرتا ہوں حسین کا ذاکر ہوں، فوراً پوری ہوگی۔ اے رضائے غریب، جزاک اللہ۔
جزاک اللہ جزاک اللہ، مگر رو ایسے۔ عزادارو سنو گے اس غریب الغربا کی حالت، جب بھی زہر کے اثر سے کلیجہ کٹتا فوراً کہتے ہائے میری بہن فاطمہ، امام رضا کی بہن فاطمہ، معصومہ قوم، معصومہ قوم۔ بہن کو یاد کرتے کرتے چلے گئے، بیٹے کو یاد کرتے کرتے چلے گئے۔ عزادارو غریب الغربا اس لیے ادھر بھائی کی خبر عرصے سے نہیں آئی، ادھر بھائی کی خبر عرصے سے نہیں آئی۔ بھائیوں پر قربان ہونے والی یہ بہنیں اسی گھرانے میں ہیں۔ ان بھائیوں کی بہنوں نے جب بھی وطن چھوڑا بھائیوں کے لیے، جب بھی وطن چھوڑا، ایک عرصے سے خبر نہیں آئی جناب رضا کی بہن جناب معصومہ قوم روانہ ہو گئی ایران کی طرف، مدینے سے چلی، پتھروں کا سفر کیا، جنگلوں کا سفر کیا، بعض اوقات ایسے ایسے مقامات سے معصومہ گزری ہے جہاں اونٹ چل نہیں سکتا تھا تو معصومہ قوم پیدل چلی ہے۔ راوی کہتا ہے، علماء کہتے ہیں اتنی دور بھی معصومہ بھائی کی محبت میں پیدل چلی ہیں کہ پیروں میں سے خون نکل آتا تھا۔ بس آخری جملہ مجلس ختم۔ اللہ جانے کس طرح پہنچی، خدا جانے کس طرح پہنچی، مصیبتیں اٹھاتی ہوئی بھائی کی محبت میں، مگر بہن جب قم پہنچی تو سارے شہر کو سیاہ پوش دیکھا، سارے علماء کو سیاہ لباسوں میں دیکھا، سب کو سوگ میں ڈوبا ہوا دیکھا۔ ایک مرتبہ کنیزوں کو بلا کر کہا ارے میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، جا کر باہر پوچھ تو صحیح ان لوگوں نے سیاہ لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ یہ سارا شہر ماتمی لباس میں کیوں ہے؟ عزادارو شرفائے قم کی بہو بیٹیاں معصومہ قم کی سواری کے نزدیک آئی، ادب سے سلام کیا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ دوستو سن سکتے ہو، ساری شرفا زادیوں نے، ساری خواتین قم نے بڑے ادب سے کہا امام کی بیٹی، امام کی بہن، امام کی بیٹی، امام کی بہن، تمہارے بھائی کو زہر سے شہید کر دیا گیا۔ بس جملہ سن لو اب قیامت کا، تمہارے بھائی کو عباسی بادشاہ نے شہید کر دیا۔ بس اتنا جملہ سنا، ایک آنکھ کلیجے سے کھینچی، آہ رضا، رضا کے لیے ایک آنکھ کھینچی، محمل میں گر پڑی، پھر جو بیمار ہوئی، صحت نہ ہو سکی، اے معصومہ قوم تم نے اپنے بھائی کے مرنے کی خبر سنی، اے میری بی بی آ میں تجھے ایک اور بہن دکھاؤں جو 70 قدم کے فاصلے پر کھڑی دیکھ رہی ہے اور بھائی کے گلے پر خنجر چل رہا ہے، فریاد کر رہی ہے ہمارے ساتھ تیرا بھائی بے گناہ